अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व अहलि बैति मुहम्मद व बारिक वसल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदन अबदन अबदा। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन इकराम, आज की ये वीडियो बड़ी ख़ास है उन लोगों के लिए जो कुरान से शग़फ़ रखते हैं, कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं, कुरान से जिनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बड़ी ख़ास है। आज की इस वीडियो में कुरान मुक़द्दस से मुताल्लिक़ बहुत सारी दिलचस्प मालूमात मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैंने मोहतशम, मैं इसको सवालन और जवाबन की शक्ल में आपके सामने पेश करूँगा ताकि आपको सुनने में भी जो है दिलचस्पी रहे और सुनने में भी जो है आपको मज़ा आए। तो सवाल जवाब की शक्ल में ये वीडियो जो है आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। सैयद साजिद पाशा कादरी, फेमस स्कॉलर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। नंबर 1, कुरान मजीद की तारीफ क्या है? जवाब, कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला का मोजिज़ाना कलाम है जो ख़ातिमुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के वास्ते से नाजिल हुआ, जो मसाहिफ में मकतूब है और तवातुर के साथ हमारे पास चला आ रहा है, जिसकी तिलावत करना इबादत है और जिसको देखना इबादत है, जिसको छूना इबादत है, जिसको चूमना इबादत है और जिसका आगाज़ सूरतुल फातिहा से और जिसका इख्तिताम सूरतुल नास पर होता है। नंबर 2, कुरान मुक़द्दस को कितने नामों के साथ मौसूम किया गया है? जवाब, कुरान करीम को मुतअद्दिद नामों के साथ मौसूम किया गया है। नंबर 1, अल किताब। नंबर 2, अल फुरक़ान। नंबर 3, अत-तंज़ील। नंबर 4, अज़-ज़िक्र। नंबर 5, अन-नूर। नंबर 6, अल हुदा। नंबर 7, अर-रहमा। नंबर 8, अहसनुल हदीस। नंबर 9, अल वही। नंबर 10, अर रूह। नंबर 11, अल मुबीन। नंबर 12, अल मजीद। नंबर 13, अल हक़। ये तमाम नामों से कुरान मुक़द्दस को मौसूम किया गया है। नंबर 3, कुरान करीम मखलूक है या गैर मखलूक? याद रखें, इस पर भी हमारा ईमान और अकीदा होना ज़रूरी है। जवाब है, कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है और ये मखलूक नहीं है। जो कुरान मुक़द्दस को मखलूक माने वह दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। कुरान करीम जो नाजिल हुआ है बवास्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के, वो अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है। हमारे हाथों में जो कुरान मुक़द्दस है ये मुसहफ़ की शक्ल, किताब की शक्ल में है। तो ये किताब, ये सियाही, ये इंक, ये तमाम चीज़ें ये मखलूक में हैं। लेकिन डायरेक्ट जिस कलाम मुक़द्दस की बात हो रही है वो मखलूक नहीं है, वो तो हमारे पास आज किताबी शक्ल में है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताबी शक्ल में वो नाजिल नहीं हुआ, बल्कि आपके क़ल्ब पर बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के वास्ते से आपके क़ल्ब पर जो है नाजिल हुआ है। तो कुरान मुक़द्दस ये मखलूक नहीं है बल्कि गैर मखलूक है। नंबर 4, कुरान मुक़द्दस के मखलूक होने का जो अकीदा रखे उसका क्या हुक्म है? जवाब, कुरान मुक़द्दस के मखलूक होने का जो अकीदा रखे वो काफिर और इस्लाम से खारिज है, क्योंकि कुरान मुक़द्दस अपने हुरूफ व मानी समेत हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, उसकी सिफत है। तो कुरान को जो मखलूक माने वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। नंबर 5, क्या कुरान मुक़द्दस में किसी किस्म की कोई तब्दीली हो सकती है? जवाब, कुरान मजीद में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई है, बल्कि ये मुक़द्दस किताब उसी हालत में है जिस हालत में जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए छोड़ गए थे। इसलिए कि कुरान मुक़द्दस की हिफाजत का ज़िम्मा मखलूक के ऊपर नहीं है बल्कि खालिक ने लिया हुआ है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने ही इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। नंबर 6, जो शख्स कुरान मजीद में कमी या ज़ियादती का अकीदा रखे तो क्या वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है? जवाब, जी हाँ, जो शख्स कुरान मजीद में कमी या ज़ियादती यानी एक आयत कम रह गई थी, एक आयत ज़्यादा हो गई है, या जैसे कि बहुत सारे शिया हज़रात की तरफ से ये कहा जाता है कि 10 पारे कुरान में नहीं है। बहुत सारे सलासिल वाले भी ये बात कहते हैं जो अहले सुन्नत व जमात होने का दम भरते हैं और तरीक़त व मारिफत व हकीकत की जो बातें करने वाले हैं, वो लोग भी कहते हैं कि कुरान मजीद में 10 पारे कम हैं, जो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा से बसीना बसीना जो है चले आ रहे हैं।
چاہے وہ سنی بات کرے یا چاہے سنی کے علاوہ کوئی شخص بات کرے، قرآن مقدس میں ایک حرف کی بھی کمی یا زیادتی کے اوپر اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو پھر وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ شخص کافر ہے۔ اس لیے کہ قرآن مقدس جیسا نبی آخر الزماں پر اترا تھا ویسے ہی آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی صبح قیامت تک بھی ویسا ہی رہے گا۔ نہ ایک پارہ کم ہے، نہ 10 پارے کم ہے، نہ ایک آیت کم، نہ ایک حروف کم، نہ ایک حروف جو ہے زیادہ ہے۔ جیسا تھا آج ہمارے ہاتھوں میں ویسے ہی ہے، اور صبح قیامت تک بھی ویسا ہی رہے گا۔ نمبر 7، کیا قرآن مقدس میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ یعنی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مقدس میں حالات کے پیش نظر جیسے تورات و زبور و انجیل میں جس طریقے سے جو ہے ایڈیٹنگ کی جا رہی ہے یا ایڈیٹنگ کی گئی ہے، کیا قرآن مقدس میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ جواب، قرآن میں تبدیلی ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ سوال نمبر 8، قرآن مقدس میں کتنی سورتیں ہیں؟ جواب، قرآن مقدس میں 114 سورتیں ہیں۔ سوال نمبر 9، قرآن مقدس میں کتنے پارے ہیں؟ جواب، قرآن مقدس میں 30 پارے ہیں۔ جو 40 پاروں کا عقیدہ رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ شخص جو ہے کافر ہے۔ نمبر 10، قرآن مقدس میں کتنے احزاب ہیں؟ جواب، قرآن مقدس میں 60 احزاب ہیں۔ نمبر 11، قرآن کریم میں کتنے رکوع ہیں؟ جواب، قرآن مقدس میں 540 رکوع ہیں۔ نمبر 12، قرآن مقدس میں کتنی آیتیں ہیں؟ جواب، قرآن مقدس میں 6236 آیتیں ہیں۔ بہت سارے لوگ 6666 آیتیں کہتے ہیں، لیکن قرآن مقدس میں 6236 آیتیں ہیں، اور ایک مرتبہ جو ہے آپ شمار کر سکتے ہیں اس کو۔ نمبر 13، قرآن مقدس کے کلمات کی تعداد کتنی ہے؟ جواب، قرآن مقدس کے کلمات کی تعداد 77,439 77,439 ہے۔ نمبر 14، قرآن کریم کے حروف کی تعداد کتنی ہے؟ جواب، قرآن مقدس کے حروف کی تعداد 3,40,740 ہے۔ سوال نمبر 15، قرآن مقدس میں کتنے سجدے ہیں؟ جواب، قرآن مقدس میں 15 سجدے ہیں۔ سنن ابو داؤد کتاب سجود للقرآن میں یہ بات موجود ہے۔ نمبر 16، مکی اور مدنی سورتوں کا کیا مطلب ہے؟ جواب، قرآن مقدس کی جو آیتیں یا سورتیں رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر ہجرت سے پہلے یعنی مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، اور جو سورتیں یا آیتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد اتری ہیں وہ مدنی ہیں۔ اس کو عام لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ جو مکے میں نازل ہوئی وہ مکی کہلائی، اور جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی کہلائی۔ نمبر 17، مدنی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب، مدنی سورتوں کی تعداد 28 ہے، جن کے اسماء یہ ہیں۔ نمبر 1 سورۃ البقرہ، نمبر 2 سورہ آل عمران، نمبر 3 سورۃ النساء، نمبر 4 سورۃ المائدہ، نمبر 5 سورۃ الانفال، نمبر 6 سورۃ التوبہ، نمبر 7 سورۃ الرعد، نمبر 8 سورۃ الحج، نمبر 9 سورۃ النور، نمبر 10 سورۃ الاحزاب، نمبر 11 سورہ محمد، نمبر 12 سورۃ الفتح، نمبر 13 سورۃ الحجرات، نمبر 14 سورۃ الرحمن، نمبر 15 سورۃ الحدید، نمبر 16 سورۃ المجادلہ، نمبر 17 سورۃ الحشر، نمبر 18 سورۃ الممتحنہ، نمبر 19 سورۃ الصف، نمبر 20 سورۃ الجمعہ، نمبر 21 سورۃ المنافقون، نمبر 22 سورۃ التغابن، نمبر 23 سورۃ الطلاق، نمبر 24 سورۃ التحریم، نمبر 25 سورۃ الانسان، نمبر 26 سورۃ البینہ، نمبر 27 سورۃ الزلزال، نمبر 28 سورۃ النصر۔ یہ تمام مدنی صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ سوال نمبر 18، مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب، مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے، 86۔ اب جتنے آپ نے سماعت فرمائے 28 جو مدنی صورتوں کو آپ نے سماعت کیا، ان کے ناموں کا سماعت کیا، اس کے علاوہ جتنے 86 صورتیں ہیں وہ تمام کی تمام مکیہ ہیں، وہ مکی میں نازل ہوئی ہیں۔ نمبر 19، قرآن مقدس کس نبی پر نازل ہوا؟ جواب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر قرآن مقدس نازل ہوا۔ نمبر 20، کس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا؟ جواب، ماہ رمضان میں قرآن اتارا گیا، جیسے قرآن مقدس میں سورہ بقرہ میں
آیت مبارکہ موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ نمبر 21، قرآن کس رات میں نازل کیا گیا؟ جواب، شب قدر میں اتارا گیا، جیسے کہ سورہ قدر میں یہ بات موجود ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ نمبر 21، قرآن پاک کی کون سی آیت سب سے پہلے اتری؟ جواب، قرآن مقدس کی سب سے پہلی اترنے والی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے۔ نمبر 22، قرآن مجید کی سب سے آخری آیت کون سی اتری ہے؟ جواب، قرآن مقدس کی سب سے آخری آیت جو اتری ہے وہ آیت یہ ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ نمبر 23، نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے پہلی اور آخری سورت کون سی ہے؟ جواب، نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت سورۃ العلق ہے کی چند آیات، اور سب سے آخری سورت سورہ والنصر ہے۔ نمبر 24، پورا قرآن مقدس کتنے سال میں، کتنے برس میں نازل ہوا؟ جواب، پورا قرآن مقدس 23 برس میں نازل ہوا۔ نمبر 25، سبع قرات کا مطلب کیا ہے؟ 7 حروفوں میں نازل کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی 7 عربی لہجوں میں نازل کیا گیا ہے، یعنی 7 طریقے سے، جس کو سبع قرات کہتے ہیں، 7 طریقوں سے یا 7 لہجوں سے جو ہے قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ نمبر 26، قرآن مقدس کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے اور وہ کتنی آیتوں اور کون سے پارے میں وہ موجود ہے؟ جواب، قرآن مقدس کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے، اور یہ 286 آیت اور 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ 2.5 پارے لگیں گے پڑھتے وقت، اور 286 آیتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ قرآن مقدس کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے اور وہ کتنے آیات پر مشتمل ہے؟ جواب، قرآن مقدس کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے، اور یہ 3 آیات پر مشتمل ہے جو ہر مسلمان کو آتی ہے اور وہ آنی بھی چاہیے۔ قرآن مجید کی ان سورتوں کا نام کیا ہے جن میں سجدے ہیں؟ جواب، قرآن مقدس کی ان تمام سورتوں میں سجدے ہیں۔ نمبر 1، سورۃ الاعراف آیت نمبر 206، نمبر 2، سورۃ الرعد آیت نمبر 15، نمبر 3، سورۃ النحل آیت نمبر 49 اور 50، نمبر 4، سورۃ الاسراء آیت نمبر 109، نمبر 5، سورہ مریم آیت نمبر 58، نمبر 6، سورۃ الحج، اس میں 2 سجدے ہیں، آیت نمبر 18 اور 77، نمبر 7، سورۃ الفرقان آیت نمبر 60، نمبر 8، سورۃ النمل آیت نمبر 25، نمبر 9، سورۃ السجدہ آیت نمبر 15، نمبر 10، سورۃ الصاد آیت نمبر 24، نمبر 11، سورہ فصلت آیت نمبر 37 اور 38، نمبر 12، سورۃ النجم آیت نمبر 62، نمبر 13، سورۃ الانشقاق آیت نمبر 21، نمبر 14، سورۃ العلق آیت نمبر 15۔ تو ان تمام سورتوں میں جو ہے سجدے موجود ہیں۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔